السلام علیکم، ویلکم ٹو جابس ویژن۔ ریسکیو 1122 کے اندر 2025 کی سرکاری جابس اناؤنس ہو چکی ہیں۔ اس میں میلز اور فیمیلز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ عمر کی حد 18 سے 45 سال کے درمیان رکھی گئی ہے۔ تعلیمی قابلیت اس میں مڈل، میٹرک سے لے کر ماسٹرز ڈگری تک والے مرد و خواتین اس میں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کا یہ بہت ہی شاندار اور بہترین موقع ہے۔ ان جابس کی مکمل تفصیلات پلس اپلائی کرنے کا میتھڈ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھیے گا۔ تفصیلات سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہر نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ پہلی پوسٹ ہے فزیکل انسٹرکٹر کی۔ یہ 12 اسکیل کی جاب ہے۔ اس میں ٹوٹل نمبر آف پوسٹ ہیں 3۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے انٹرمیڈیٹ۔ سیکنڈ والی پوسٹ ہے ڈرل اینڈ فزیکل انسٹرکٹر کی۔ یہ بھی 12 اسکیل کی جاب ہے۔ اس کے اندر نمبر آف پوسٹ ہیں 1۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے انٹرمیڈیٹ۔ تھرڈ والی پوسٹ ہے آٹو ٹیکنیشین۔ یہ بھی 12 اسکیل کی جاب ہے۔ اس کے اندر نمبر آف پوسٹ ہیں 1۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ یعنی آٹو الیکٹریکل انجینئر۔ فورتھ والی پوسٹ ہے کمپیوٹر یا پھر آئی ٹی ٹیکنیشین۔ یہ بھی 12 اسکیل کی جاب ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف پوسٹ ہیں 2۔ اس میں کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے ڈپلوما ان کمپیوٹر ہارڈ ویئر۔ ریلیونٹ ایکسپیرئنس ول بی پریفرڈ۔ پانچویں پوسٹ ہے پی اے یا اسٹینوگرافر۔ یہ بھی 12 اسکیل کی جاب ہے۔ اس کے اندر نمبر آف پوسٹ ہے 1۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے گریجویشن پلس ایم ایس آفس کا نالج ہونا چاہیے۔ 6 والی پوسٹ ہے آڈیو یا ویڈیو آپریٹر۔ یہ 11 اسکیل کی جاب ہے۔ اس کے اندر نمبر آف پوسٹ ہیں 2۔ کوالیفیکیشن آپ کی ریکوائرڈ ہے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ڈپلوما ود ریلیونٹ ایکسپیرئنس۔ 7ویں پوسٹ ہے الیکٹریکل ٹیکنیشین کی۔ یہ بھی 11 اسکیل کی جاب ہے۔ اس کے اندر نمبر آف پوسٹ ہیں 2۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ڈپلوما۔ اس کے بعد 8 والی پوسٹ ہے ٹیوب ویل اینڈ پول ٹیکنیشین۔ یہ بھی 11 اسکیل کی جاب ہے۔ نمبر آف پوسٹ ہیں اس میں 1۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ یا پھر 2 ایئر ریلیونٹ ایکسپیرئنس۔ 2 ایئر ریلیونٹ ایکسپیرئنس جن کا ہوگا ان کو پریفرنس دی جائے گی۔ 9 والی پوسٹ ہے سیکیورٹی سپروائزر کی۔ یہ 8 اسکیل کی جاب ہے۔ نمبر آف پوسٹ اس میں 1 ہے۔ کوالیفیکیشن جو آپ کی ریکوائرڈ ہے وہ ہے 10 ایئرس آرمڈ فورسز سیکیورٹی ایکسپیرئنس ایز صوبیدار اور نائب صوبیدار۔ ایج اس میں ریکوائرڈ ہے 30 to 50 ایئرس۔ اس کے بعد جو 10ویں پوسٹ ہے وہ ہے سینیٹری سپروائزر کی۔ یہ بھی 8 اسکیل کی جاب ہے۔ اس کے اندر نمبر آف پوسٹ بھی 1 ہے۔ کوالیفیکیشن آپ کی ریکوائرڈ ہے مڈل، 10 ایئرس ریلیونٹ ایکسپیرئنس ان آرمڈ فورسز۔ اس کے بعد 11ویں پوسٹ ہے پلمبر کی۔ یہ 5ویں اسکیل کی جاب ہے۔ نمبر آف پوسٹ اس میں 1 ہے۔ کوالیفیکیشن ہے مڈل پلس 3 ایئرس ریلیونٹ ایکسپیرئنس۔ اس کے بعد 12ویں پوسٹ ہے پینٹر کی۔ یہ 5ویں اسکیل کی جاب ہے۔ نمبر آف پوسٹ اس میں 1 ہے۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے مڈل پلس 3 ایئرس ریلیونٹ ایکسپیرئنس۔ اس کے بعد جو 13ویں پوسٹ ہے وہ ہے کارپینٹر کی۔ یہ 5ویں اسکیل کی جاب ہے۔ اس کے اندر نمبر آف پوسٹ ہے 1۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے مڈل پلس 3 ایئرس ریلیونٹ ایکسپیرئنس۔ اس کے بعد جو 14ویں پوسٹ ہے وہ ہے میسن کی۔ یہ بھی نمبر آف پوسٹ اس میں 1 ہے اور جو بی پی ایس اسکیل ہے وہ ہے 5۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے مڈل پلس 3 ایئر ریلیونٹ ایکسپیرئنس۔ 15 والی پوسٹ ہے اکاؤنٹنٹ کی۔ یہ 15ویں اسکیل کی جاب ہے۔ نمبر آف پوسٹ اس میں 5 ہیں۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے بی کام ود سیکنڈ ڈویژن فرام HEC ریکوگنائزڈ یونیورسٹی۔ 16 والی پوسٹ ہے وائرلیس ٹیکنیشین۔ یہ 12 اسکیل کی جاب ہے۔ نمبر آف پوسٹ اس میں 7 ہیں۔ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ود سیکنڈ ڈویژن۔ اس کے بعد 17 والی پوسٹ ہے اسٹور کیپر کی۔ یہ 11 اسکیل کی جاب ہے۔ نمبر آف پوسٹ اس میں 15 ہیں۔ کوالیفیکیشن آپ کی ریکوائرڈ ہے انٹرمیڈیٹ ود سیکنڈ ڈویژن۔ 18 نمبر پہ پوسٹ ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کی۔ یہ 11 اسکیل کی جاب ہے۔ اس کے اندر نمبر آف پوسٹ ہیں 321۔ کوالیفیکیشن آپ کی ریکوائرڈ ہے نرسنگ اور پیرامیڈیکل ڈگری اور ڈپلوما ود سیکنڈ ڈویژن۔ اس کے بعد 19 والی پوسٹ ہے جونیئر اسٹور کیپر کی۔ یہ 7 اسکیل کی جاب ہے۔ اس میں نمبر آف پوسٹ ہیں 13۔ کوالیفیکیشن آپ کی ریکوائرڈ ہے میٹرک ود ڈسپینسر ڈپلوما اور ریٹائرڈ آرمی پرسنل۔ اس کے بعد لاسٹ والی پوسٹ ہے ریسکیو ڈرائیور کی LTV کی۔
یہ 5 اسکیل کی جاب ہے. اس کے اندر نمبر آف پوسٹ ہیں 316. کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ وتھ سیکنڈ ڈویژن، یعنی میٹرک ہونی چاہیے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ. اب بات کر لیتے ہیں سلیکشن پروسیجر کی. آپ نے سینٹرل ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے www.ctspak.com یا پھر ریسکیو کی آفیشیل ویب سائٹ www.rescue.gov.pk. اس کے اوپر آپ نے جا کے 27 جنوری سے پہلے اپنا فارم فل کرنا ہے اور اپلیکیشن فارم کو سینڈ کرنا ہے بائی پوسٹ ٹو سینٹرل ٹیسٹنگ سروس. اس کے بعد جو کمپلیٹلی فلڈ اپلیکیشنز ہوں گی جسٹ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، جو ادھوری آپ کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. دین نیکسٹ پوائنٹ ہے کوئی بھی آپ کی کمیونیکیشن ہونی ہے، یعنی آپ کو کال لیٹر آنا ہے، کوئی بھی ٹیسٹ ہونا ہے، فردر پروسیس ہونا ہے تو کسی کو کال میسیج نہیں آئے گا، بلکہ ان کی CTS اور ESD کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہی ساری اناؤنسمنٹ کی جائیں گی. Next one point is written psychological and physical test and skill test shall be held at designated places. جو آپ نے اپنا ٹیسٹ سینٹر چوز کیا ہوگا اس پہ آپ پہ یہ سارے ٹیسٹ ہوں گے اس سینٹر پہ. دین نیکسٹ پوائنٹ از لسٹ آف کوالیفائنگ کینڈیڈیٹس. جو کوالیفائی کر جائیں گے ان کی لسٹ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر اویزن کی جائے گی. دین لاسٹ پہ آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا. فائنل انٹرویو کہاں پہ ہوگا؟ ایمرجنسی سروس ہیڈ کوارٹرز ایس ٹھوکر نیاز بیگ لاہور. دین اس کے بعد انٹرویو کے وقت آپ نے اپنا میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کو سبمٹ کروانا ہوگا. یہ سارا سلیکشن آپ کا پروسیجر ہوگا. دین اس کے بعد کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اگر آپ نے ان کو اس جاب میں اپلائی کرنا ہے تو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایک دفعہ ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ سلیکشن پروسیجر میں آپ کو کسی بھی ڈیفیکلٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ریسکیو 1122 میں 2025 کی سرکاری جابز کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچا دی گئی ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ